اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد ھذا باب النکرۃ والمعرفہ نکرۃ قابل حال کونہ مؤثرا التعریف كرجل بخلاف حسن فإن الداخلة عليه لا تؤثر فيه تعريفا فليس بنكرة أو ليس بقابل لأل لكنه واقع موقع ما قد ذكر ما يقبل ال كذي فإنها لا تقبل ال لكنها تقع موقع ما يقبلها وهو صاحب وغیرہ اے غیر ما ذکر معرفہ۔ یہ نکرہ اور معرفہ کے بارے باب ہے۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نکرۃ قابل المؤثرہ او واقع موقع ما قد ذکر۔ تو یہاں اگر لفظوں پر غور کیا جائے تو لفظ نکرہ اور لفظ معرفہ یہ دونوں اسم مصدر اور اسم مصدر سے نقل ہو کر اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے نام بن چکے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے آخر میں جو تا ہے نکرۃن و معرفتن، یہ تا تانیث نہیں ہے۔ تو نکرۃن قابل ال جو شعر میں لفظ ذکر کر رہے ہیں، نکرۃن قابل ال، نکرۃن مبتدا ہے، قابل ال یہ اس کی خبر ہے۔ تو مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کا ہونا ضروری۔ تو اگر اب کوئی آپ سے کہے کہ نکرۃن مبتدا ہے اور وہ مؤنث ہے، قابل ال خبر ہے اور مذکر ہے، تو پھر آپ کو جواب دینا مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکرۃن کے آخر میں جو تا ہے وہ تا تانیث کی نہیں ہے، تو اس لیے مطابقت حاصل ہے۔ یا کوئی آدمی دوسرا اشکال یہ کر سکتا ہے، کہتا ہے کہ نکرۃن یہ نکرہ ہے اور جو نکرہ ہو اس کو مبتدا بنانا جائز نہیں ہوتا، چونکہ نکرۃن لفظاً بھی نکرہ ہے، معناً بھی نکرہ ہے۔ تو جو لفظاً و معناً دونوں لحاظ سے نکرہ ہو، اس کو پھر مبتدا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور اگر نکرہ ہے تو نکرہ مسوغہ ہو، نکرہ مجوزہ ہو، یعنی نکرہ مخصصہ ہو یا نکرہ موصوفہ ہو۔ وہ 14 امور ہیں کہ جن کے ساتھ تسویغ اور جواز حاصل ہوتا ہے، مبتدا نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہوتا ہے۔ وہ 14 امور ہیں جو انشاءاللہ باب ابتدا میں ذکر ہوں گے۔ تو یہاں نکرۃن یہ نکرہ ہے، اور اس کو مبتدا کیسے بنایا جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو 14 امور ذکر ہوں گے ان میں ایک امر یہ بھی ہے کہ جب نکرہ مفید تنویع ہو، مفید تقسیم ہو، تو اس نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ نکرۃن قابل ال، اس جملہ میں جو لفظ نکرۃن ہے یہ
مفید تقسیم ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، تو چونکہ مفید تنویع اور مفید تقسیم ہے لذا اس کو مبتدا بنانا جائز اور صحیح ہے۔ نکراتن قابل ال، جہاں نکرہ کو پہلے ذکر کر رہے ہیں اور معرفہ کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ھذا باب النکرات والمعرفۃ، پہلے نکرہ کا ذکر ہوا بعد میں معرفہ کا ذکر ہوا، اور اسی طرح جو شعر آگے ہے اس میں بھی کہتے ہیں نکرۃ قابل المؤثرہ او واقع موقع ما قد ذکرہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وغیرہ معرفۃ کا ہوم وزی و ہند وابنی والغلام والذی، تو پہلے نکرہ کو ذکر کر رہے ہیں، اس کے احکام کو بیان کر رہے ہیں، اور بعد میں معرفہ کو۔ اس طرح کیوں؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ چونکہ نکرہ اصل ہے اور معرفہ اس کی فرع ہے، اس لیے کہ رجلن یہ نکرہ ہے اور یہ اصل ہے، بعد میں بنا الرجل تو ہوا معرفہ، تو چونکہ نکرہ اصل ہے مقدم ہے اور معرفہ اس کی فرع ہے اس لیے مؤخر ہے۔ اور ثانیاً یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ نکرہ میں قید وجودی ہے اور معرفہ میں قید عدمی ہے، والوجود افضل من العدم، نکرہ میں قید وجودی ہے، کیسے کہ نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جو الف لام کو قبول کرے، نکرۃ قابل ال، نکرہ وہ ہے جو ال کو الف لام کو قبول کرے، او واقع ان موقع ما قد ذکرہ، یا اس جگہ پر واقع ہو کہ جو ال کو قبول کرتا ہے، یعنی خود تو ال کو قبول نہ کرے مگر ایسی جگہ پر واقع ہو کہ جو ال کو قبول کرتا ہے، مثلا لفظ زو ہے، یہ تو ال کو قبول نہیں کرتا، از زو نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ زو بمعنی صاحب ہے تو وہ لفظ صاحب الف لام کو قبول کرتا ہے، از صاحب کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب چھوڑیں ان مطالب کو، یہ اختصار سے عرض ہو گیا۔ اب یہ سنیں کہ نکرہ کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نکرہ کی دو قسمیں ہیں، جیسے کہ اجمالی طور پر آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ نکرہ کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم کہ جو الف لام کو قبول کرے، مثلا رجل، یہ الف لام کو قبول کرتا ہے الرجل، یا بشرطے کہ یہ جو الف لام ہے یہ مؤثر تعریف بھی ہو، یعنی تعریف کا اثر اس کلمہ میں کرے تو وہ نکرہ ہوگا، بخلاف حسن کے، کہ حسن جو ہے اس پر الف لام کو داخل کریں تو حسن چونکہ پہلے ہی معرفہ ہے، البتہ حسن سے مراد حسن اسمی، حسن کی بھی دو قسمیں، ایک حسن اسمی ہوتا ہے، ایک حسن وصفی ہوتا ہے۔ حسن اسمی یعنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن جو اسم ہے جی وہ معرفہ ہے، وہ چونکہ پہلے ہی معرفہ ہے تو اس پر الف لام کو داخل کریں یا نہ کریں وہ تو پہلے ہی معرفہ ہے۔ اگر الف لام کو داخل کر دیں تو وہ الف لام مؤثر تعریف نہیں ہوگا بلکہ صرف الف لام تزیین کے لیے ہوگا، خوبصورتی کے لیے ہوگا، ورنہ وہ مفید تعریف نہیں ہوگا، تعریف کا فائدہ نہیں دے گا چونکہ پہلے ہی معرفہ ہے۔ البتہ جو حسن وصفی ہے اس پر الف لام کو داخل کریں، حسن وصفی یعنی جو حسن صفت مشبہ کا صیغہ ہوتا ہے، مثلا زید حسن وجہہ، تو اس حسن پر الف لام داخل کریں تو وہ مؤثر تعریف ہوگا، تعریف کا فائدہ دے گا۔ بہرحال
نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جو الف لام کو قبول کرے بشرطے کہ وہ الف لام مؤثر تعریف بھی ہو۔ اور نکرہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو خود تو الف لام کو قبول نہ کرے، البتہ ایسے لفظ کی جگہ پر واقع ہو، یعنی ایسے لفظ کے معنی کو ادا کرتا ہو جو لفظ الف لام کو قبول کرتا ہے۔ مثلا لفظ زو، زو بمعنی صاحب، نہ زو بمعنی الذی، تو یہ جو زو بمعنی صاحب ہے خود زو الف لام کو قبول نہیں کرتا، از زو نہیں کہا جاتا، لیکن یہ زو اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اس کی جگہ پر واقع ہوتا ہے کہ جو الف لام کو قبول کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے لفظ صاحب۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زو بمعنی صاحب، یہ زو بھی نکرہ ہے۔ تو نکرہ کی بن گئی دو قسمیں، خود الف لام کو قبول کرے، نمبر دو خود تو الف لام کو قبول نہ کرے مگر اس کی جگہ پر واقع ہو کہ جو الف لام کو قبول کرتا ہو۔ تو نکرہ کی یہ دو قسمیں، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةٌ كَهُمْ وَزِي، ان دو قسموں کے علاوہ باقی معرفہ ہیں۔ مثلا لفظ ہم سے مراد خصوص ہم نہیں بلکہ تمام مضمرات ہیں، جن میں سے ایک مثال ہم ہے، ہوا ہما ہم، ہے یا ہما ہننا جی۔ اسی طرح باقی جو مضمرات ہیں وہ سب اسی طرح ہیں، سب معرفہ ہیں، انت انتما انتم انت انتما انتنا آنا نحنو، جتنی خواہ وہ ضمائر مخاطبہ ہوں، خواہ ضمائر متکلم کی ہوں، خواہ وہ غائب کی ہوں، خواہ ضمائر متصلہ ہوں، خواہ منفصلہ ہوں، خواہ ضمائر مرفوع ہوں، خواہ منصوب ہوں، خواہ مجرور ہوں، سب معرفہ ہیں۔ واضح ہو گیا مطلب؟ ہاں البتہ ان میں کوئی تھوڑا سا فرق ہے کہ جو عارف المعارف ہیں وہ کون ہیں؟ عارف المعارف مضمرات ہیں، ضمیریں ہیں، اور ان ضمائر میں سے پھر عارف کون ہے؟ تو متکلم کی ضمیر ہے، اس کے بعد رتبہ ہے مخاطب کی ضمیر کا، اس کے بعد رتبہ ہے غائب کی ضمیر کا، لیکن ہیں سب معرفہ، خواہ رتبہ میں درجہ میں ذرا فرق ہو، ہیں سب معرفہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ معرفہ کی 6 قسمیں ہیں جو مصنف نے مثالیں دے کر ذکر کی ہیں، قسموں کا نام نہیں لیا، مثالوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم مضمرات، اس کی مثال انہوں نے دی ہم، دوسری قسم اسماء اشارات، تو اسماء اشارات میں سے مثال انہوں نے دی زی جو واحدہ مؤنث اسم اشارہ ہے، تیسری قسم اعلام، اس کی مثال انہوں نے دی ہندن، چوتھی قسم جو معرف باللام ہو، معرف باللام، تو اس کی مثال انہوں نے دی الغلام، اور پانچویں قسم اللہ زی ہے، جس پانچویں قسم اسماء موصولات ہیں جس کی انہوں نے مثال دی ہے مثلا اللہ زی، اور چھٹی قسم جو ان 5 قسموں کی طرف مضاف ہو، وہ اسم جو نکرہ ہے اگر وہ ان مذکورہ 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، مثلا ابنی تو یہ جائے متکلم کی طرف مضاف، اسی طرح غلامی، غلام نکرہ ہے جائے متکلم کی طرف مضاف، غلام و زیدن، ابن و زیدن
تو یہ چونکہ زید کی طرف مضاف ہے علم کی طرف، اس لیے معرف ہو گیا۔ ابن الذی، غلام الذی، یہ اس میں موصول کی طرف مضاف ہے۔ غلام و زی، ابن و زی، تو چونکہ اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہے، تو بہرحال خلاصہ یہ بنا کہ معرفہ کی 6 قسمیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اور 7ویں قسم کیا ہے؟ معرف بن ندا، یعنی جس پر حرف ندا داخل ہو، حرف ندا کی وجہ سے جو معرفہ ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، معرف بن ندا وہ معرفہ ہے، لیکن وہ معرفہ عرضی ہے، اصلی نہیں ہے۔ وہ بالعرض معرفہ ہوا ہے، چونکہ جو منادہ ہوتا ہے، تو منادہ کون ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف منہ کریں اور اس کی طرف اشارہ کریں۔ مثلا آپ یوں کہیں یا رجلو، اس کی طرف خطاب کر کے اشارہ کر کے آپ کہتے ہیں، مواجہہ کر کے آپ کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس رجل کی ہو گئی تعیین، مگر یاد رہے کہ یہ تعیین بالعرض ہوئی ہے، مواجہہ کرنے سے، اشارہ کرنے سے، اس کی طرف منہ کرنے سے، توجہ کرنے سے اس کی تعیین ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ تعیین عرضی ہے، وضعی اور اصلی نہیں ہے، اور ہماری بات معارف وضعیہ میں ہے، نہ معارف عرضیہ میں، لذا معرف بن ندا معرفہ وضعی نہیں ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس اسم کو شیء معین کے لیے واضع کیا گیا ہو، اس کو معرفہ کہتے ہیں، نہ یہ کہ جو معین ہو گیا ہو، خواہ وضعن خواہ ارضن، نہ، معرفہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو شیء معین کے لیے واضح کیا گیا ہو۔ تو لذا معرف بن ندا جو ہے وہ معارف میں سے نہیں ہے۔ بعض علماء مثلا ابن کیسان وہ فرماتے ہیں کہ معرفہ کی 9 قسمیں ہیں۔ 7 وہ پہلی، یعنی 6 اور 7ویں معرف بن ندا، 8ویں اور 9ویں قسم ما اور من ہیں۔ ما 8ویں قسم معرفہ کی، اور من معرفہ کی 9ویں قسم۔ تو معرفہ کی 9 قسمیں ہیں۔ ما اور من یہ معرفہ ہیں۔ ابن کیسان کہتے ہیں، کیسان، اگرچہ بعض اس کو کیسان بھی پڑھتے ہیں، بہرحال زیادہ مشہور کیسان ہے۔ ابن کیسان فرماتے ہیں کہ معرفہ کی 9 قسمیں ہیں، ما اور من یہ دونوں معرفہ ہیں۔ وہ ابن کیسان، ما اور من معرفہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں معرفہ ہیں۔ ان کے معرفہ ہونے کی دلیل پیش کریں۔ تو ابن کیسان دلیل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ما اور من کے ساتھ جب آپ کسی سے استفہام کریں، سوال کریں، تو چونکہ جواب میں معرفہ واقع ہوتا ہے، لذا ما اور من دونوں خود معرفہ ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں ما فی یدک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ جس سے استفہام کیا مخاطب وہ کہتا ہے فی یدی کتاب السیوطی، تو چونکہ جواب میں معرفہ واقع ہوا ہے، من کے ساتھ سوال کریں من انتا، تو وہ جواب دینے والا کہے گا انا تقیون، میں تقی ہوں۔ تو چونکہ جواب میں معرفہ واقع ہوا، لذا من بھی معرفہ ہے۔ ما کے جواب میں معرفہ واقع ہوا، لذا ما بھی معرفہ ہے۔ یہ دلیل ہے ابن کیسان کی، مگر بڑے آرام سے اس دلیل کو رد کر دیتے ہیں دیگر علماء۔ وہ فرماتے ہیں کہ واہ،
عجیب دلیل آپ نے پیش کی. اور جس طرح جواب میں معرفہ واقع ہو سکتا ہے اسی طرح جواب میں نکرہ بھی تو واقع ہو سکتا ہے. جب آپ نے کہا ما فی ید کا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ فی یدی کتابن، تو کتاب معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. من انتا، من کے ساتھ جب آپ نے استفہام کیا تو وہ کہتا ہے آنا رجلن، کیا یہ جواب غلط ہے؟ ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے. تو جب جواب میں معرفہ جس طرح واقع ہو سکتا ہے اسی طرح نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے، تو کیا ما اور من معارف وضعیہ ہیں؟ نہ، قطعا نہیں. تو اس لیے معلوم ہوا کہ ما اور من یہ معرفہ نہیں ہیں. بعض علماء مثلا ابن خروف وہ فرماتے ہیں کہ معرفہ کی 10 قسمیں ہیں. 9 یہ جو پہلے ذکر ہو چکی اگرچہ ان میں سے 3 رد ہو چکی، لیکن تاہم وہ کہتے ہیں کہ 9 وہ، اور 10ویں قسم معرفہ کی فان اما ہے، یا اس میں جو ما ہے یہ ما بھی معرفہ ہے. فان اما ہے یا، تو فان اما ہی ہے یا، اس میں جو ما ہے یہ معرفہ ہے. دلیل پیش کریں ابن خروف کیوں معرفہ ہے، کیسے معرفہ ہے؟ تو ابن خروف فرماتے ہیں کہ چونکہ فنعما، نعما اصل میں کیا ہے؟ نعما ما، نعما فعل از افعال مدح ہے اور ما اس فعل کا فاعل ہے، اور جو افعال مدح و ذم کا فاعل ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، چونکہ یا خود معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا یا اس کی طرف مضاف ہوگا جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو، یا فاعل ضمیر مستتر ہوگا خواہ اس میں ظاہر ہو خواہ ضمیر مستتر ہو. نعمہ کا فاعل ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ فنعما ہی میں ما معرفہ ہے. تو بڑے آرام سے اس ابن خروف کی دلیل کا جواب دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ فنعما ہی میں جو ما ہے کس آدمی نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ فاعل ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ فاعل ہے؟ یہ فاعل کہاں؟ فاعل نہیں ہے. نہیں فاعل نہیں ہے. تو پھر کون ہے فاعل؟ بھائی نعما ہی میں، نعما میں فاعل ضمیر مستتر ہے اور یہ ما یہ نکرہ ہے جو اس ضمیر مستتر مبہم کی تمیز کے لیے آیا ہے. تو ما کہاں معرفہ ہے؟ ما تو نکرہ ہے. اچھا تو پھر معرفہ کی کتنی قسمیں بن گئیں؟ پھر وہ 6 ہی بچیں، جن میں سے پہلی مضمرات، اور مضمرات عارف المعارف ہیں. تو ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں. ضمیر یا متصل ہوگی یا منفصل ہوگی. ان 2 قسموں میں سے ہر صورت میں یا ضمیر مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. کتنی ہو جائیں گی؟ 6. تو یہ جو 6 قسمیں ضمیر کی ہیں ان میں سے یہ عقلی طور پر 6 بنی، حقیقتاً 5 ہیں، چونکہ جو ضمیر مجرور منفصل ہے وہ کلام عرب میں موجود ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کا اصلاً وجود ہی نہیں ہے. تو باقی 5 بچ گئیں. ان 5 ضمیروں میں سے ہر ضمیر کے کتنے صیغے ہیں؟ 12 ہیں. تو 12 کو 5 میں ضرب دیں تو کتنے بن جائیں گی؟ 60.
کل الفاظ مضمرات 60 ہیں، بعض کہتے ہیں 70 ہیں۔ وہ کیسے کہ وہ جو تثنیہ کا تکرار ہے اس کو 7 شامل کرتے ہیں تو ہر ضمیر کے صیغے 14 بناتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ 70 ہیں۔ ویسے الفاظ ضمیر ہونے کتنے چاہیے تھے؟ 108 ہونے چاہیے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مضمرات کل وہ 6 قسمیں جو ہم نے بنائیں، ضمیر مجرور منفصل کو نکالنے کے بعد 5 قسمیں بچیں، تو ان 5 قسموں کے ساتھ یہ 6ٹھی قسم بھی شامل کریں، یہ بھی تو ہونی چاہیے تھی، اگرچہ ہے نہیں مگر ہونی تو چاہیے تھی۔ تو ہر ضمیر کے صیغے بھی 18 ہونے چاہیے تھے۔ کیسے 18؟ کہ واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، پھر واحد مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب، 6 ہو گئے۔ تو 6 مخاطب کے صیغے ہیں، اسی طرح 6 غائب کے ہونے چاہیے، 6 متکلم کے ہونے چاہیے، تو 6 کو 3 میں ضرب دیں تو 18، ایک ضمیر کے صیغے 18 ہونے چاہیے، 6 ضمیروں کے 18 کو 6 میں ضرب دیں تو 108 ہونے چاہیے، مگر 108 ہیں نہیں، وہ 18 اوپر جو ہیں ان کو نکال دیں، چونکہ ضمیر منفصل مجرور منفصل ہے ہی نہیں، تو جب آپ نے 18 کو نکالا تو باقی کتنے بچ گئے؟ 90۔ 90 تو پھر ہونے چاہیے تھے، فرماتے ہیں وہ 90 بھی نہیں ہے، 90 کی بجائے 60 ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ضمیر سے 6 صیغے کم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکراری ہیں۔ چونکہ آنا ضمیر وہ لفظ ایک ہے مگر 6 معانی پر، آنا ایک ہے 2 معانی پر دلالت کرتا ہے، نحنو لفظ ایک ہے جو 4 معانی پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں سے 3 وہ نکل گئے، نحنو سے 1 آنا سے نکل گیا 4 وہ۔ اس طرح ہما لفظ ایک ہے 2 پر دلالت کرتا ہے، انتما لفظ ایک ہے 2 پر دلالت کرتا ہے، تو 2 یہ خارج ہو گئے، 6 لفظ خارج ہو گئے، باقی بچ گئے 12 لفظ ضمیر کے۔ تو جب ایک ضمیر کے 12 ہیں تو باقی 5 کے بھی 12 12، تو 12 کو 5 میں ضرب دیں تو 60 الفاظ۔ کل الفاظ ضمیر جو موجود ہیں کلام عرب میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ 60 الفاظ ہیں۔ اچھا، جو ضمیر غائب ہوتی ہے، یاد رہے کہ ضمیر متکلم کو مرجع کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر مخاطب کو مرجع کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ متکلم ہے آنا، مخاطب ہے تو، جو غائب ہے ضمیر غائب اس کو مرجع کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ، تو ضمیر کا مرجع ہونا ضروری ہے، ضمیر غائب کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے، جس کی طرف ضمیر لوٹے رجوع کرے۔ تو جو ضمیر غائب کا مرجع ہے اس کی 3 صورتیں ہیں، وہ مرجع یا لفظاً مذکور ہوگا، پہلے ضمیر غائب کا مرجع ضروری ہے اور مرجع کے لیے مقدم ہونا ضروری ہے، تو وہ مقدم ہوگا یا لفظاً مقدم ہوگا، پہلے ذکر ہو چکا ہوگا لفظاً، مثلا زید ذاہبا، تو ذاہبا میں ہوا ضمیر مستتر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، جو زید پہلے ذکر لفظاً ہو چکا ہے، یا مثلا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، تو والقمر قدرناہ، یہ قدرناہ میں ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع کون ہے؟ والقمر، جو پہلے لفظاً ذکر ہو گیا ہے۔ یا ضمیر کا مرجع لفظاً نہیں تو کم از کم معنن مقدم ہو، معنی کے لحاظ سے وہ پہلے ذکر ہو چکا ہو، مثلا اعدلو ہوا اقرب للتقوی، تو اعدلو ہوا، اس ہوا ضمیر کا مرجع مقدم ہے، پہلے ذکر ہو چکا ہے مگر لفظاً نہیں معنن۔ کیسے؟ کہ جو لفظ اعدلو ہے
اس سے چونکہ معنی عادل سمجھا جاتا ہے تو اس عادل کی طرف جو معنی عادل ہے، اے دلو سے جو معنی عادل ہے اس عادل کی طرف ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو گویا کہ ضمیر کا مرجع تو پہلے ذکر ہو گیا، اگرچہ لفظاً نہیں معنن تو ہے، تو ذکر ہو گیا۔ یا ضمیر کا مرجع مقدم ہوگا، مذکور ہوگا، نہ لفظاً نہ معنن بلکہ حکماً، مثلاً جس طرح ضمیر شان ہوتی ہے یا ضمیر قصہ ہوتی ہے۔ قول هو اللہ احد، تو ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اللہ احد۔ یہ جو جملہ بعد میں ہے یہ اس ضمیر کا مرجع ہے جو اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، تو وہ اگرچہ لفظاً مقدم نہیں مگر حکماً وہ مقدم ہے۔ ہاں یہاں تک دیکھیں نا ترجمہ عبارت، پھر آگے چلیں گے۔ ھذا باب النکرۃ والمعرفہ، نکرۃ قابل ال، نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جو الف لام کو قبول کرے، حال کونہ مؤثراً، در حال کہ وہ مؤثر ہو۔ کس کے لیے مؤثر ہو؟ مؤثراً التعریف، تعریف کا اثر کرے، یعنی اس کلمہ کو معرفہ بنا دے۔ نکرہ وہ اسم ہے کہ جو الف لام کو قبول کرے، در حال کہ وہ الف لام مؤثر تعریف ہو، یعنی جس نکرہ پر وہ الف لام داخل ہوا ہے اس کو معرفہ بنا دے۔ مثلا رجل کا رجل، مثلا رجل کہ اس پر الف لام کو داخل کرے تو بن جائے گا الرجل، تو الرجل معرفہ ہوگا۔ بخلاف حسن، بخلاف حسن اسمی کے، کہ جو حسن اسم ہے اس پر اگر آپ الف لام کو داخل کریں تو وہ مؤثر تعریف نہیں ہوگا چونکہ وہ پہلے ہی معرفہ ہے۔ فَإِنَّ عَلِ الدَّاخِلَةَ عَلَيْهِ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ تَعْرِيفًا، بس جو الف لام اس حسن پر داخل ہوتا ہے وہ اس حسن میں مفید تعریف اور مؤثر تعریف نہیں ہوتا۔ فَلَيْسَ بِنَكِرَةٍ، لذا حسن نکرہ نہیں ہے۔ او لیس بقابل لعل، اور نکرہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو الف لام کو قبول نہ کرے، لیکنہ واقع، جو خود تو الف لام کو قبول نہ کرے لیکن وہ واقع ہو اس کی جگہ پر ما قد ذکر، جس کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ پہلے کس کا ذکر ہوا ہے؟ اے ما یقبل ال، یعنی جو ال کو قبول کرتا ہے، تو جو الف لام کو قبول کرتا ہے اس کی جگہ پر جو واقع ہو وہ بھی نکرہ ہوگا۔ مثلا زی سے مراد وہ زو جو بمعنی صاحب ہوتا ہے، تو یہ جری حالت اس کی یا کے ساتھ ہوتی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَقْبَلُ ال، زو، زی، زا، یہ الف لام کو قبول نہیں کرتا، لیکنہا تاکا او موقع ما یقبلہا، لیکن یہ اس کی جگہ پر واقع ہوتا ہے کہ جو ال کو قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ صاحبن، اور وہ لفظ صاحبن ہے تو یہ الف لام قبول کرتا ہے، الصاحب کہا جاتا ہے۔ وَغَيْرُهُ اے غیر ما ذکر معرفتن، اور اس کا غیر یعنی جو ما ذکر ہے، چونکہ ما ذکر دو قسمیں ہیں جی، تو غیر ہو ضمیر کا مرجع دو چیزیں ہیں، ایک وہ جو الف لام قبول کرے، ایک وہ جو اس کی جگہ پر واقع ہو جو الف لام قبول کرتا ہے، تو ان غیر ہما کہنا چاہیے تھا کیونکہ دو ہیں، تثنیہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے تو غیر ضمیر بھی تثنیہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ غیر ہو ضمیر کا مرجع وہ دو قسمیں نہیں ہیں بلکہ ما ذکر ہے، ضمیر کا مرجع ما ذکر ہے اور ما ذکر آگے دو قسمیں ہیں، تو اس لیے ہو ضمیر کا لوٹنا ما ذکر کی طرف صحیح ہے۔ اے غیر ما ذکر معرفتن، جو ذکر نہیں ہوا وہ معرفہ ہے، غیر ما ذکر معرفہ ہے، وہی مضمر، اور وہ مضمر ہے۔ مثلا ہم
وسم اشارت اور اس میں اشارہ ہے مثلا زی، اور علم ہے مثلا ہندن، و مضاف الی معرفت اور جو معرفہ کی طرف مضاف ہو مثلا ابنی، و محلہ بال اور جو الف لام کے ساتھ آراستہ پیراستہ ہے محلہ، الیون الیون زیورات، تو جو الف لام کا زیور پہنے ہوئے ہے مثلا الغلام یہ معرفہ ہے، و موصول اور موصول معرفہ ہے مثلا الذی، وزاد فی شرح القافیۃ المناد المقصود اور مصنف نے شرح قافیہ میں ایک ساتویں قسم کو زیادہ کیا ہے جو کہ منادہ مقصود ہے۔ شرح قافیہ میں کہتے ہیں کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، 7ویں قسم منادہ مقصود، مثلا یا رجلو واختار فی التسہیل، مگر مصنف نے کتاب تسہیل میں اختیار کیا ہے کہ ان تعریفہ بالاشارۃ الیہ، کہ یہ جو منادہ مقصود ہے نا یعنی معرف بن ندا، اس کی تعریف بسبب اس کی طرف اشارہ کرنے کے ہے، والمواجہۃ اس کی طرف مواجہہ، مواجہہ واجہ یعنی اس کا چہرہ میری طرف، میرا چہرہ اس کے، تو اس کی طرف اس طرح چہرہ کر کے منہ کر کے کہ یا رجولو، تو یہ معرفہ ہے، اس لحاظ سے معرفہ ہے۔ تو جب مواجہہ اور اشارہ کی وجہ سے اس کی تعریف واقع ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تعریف کے لیے، معرفہ کے لیے واضح نہیں کیا گیا، تو وہ معرف وضیع سے تو پھر نہ ہوا۔ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ نَصِّ سیبویہ، اور اسی بات کو مصنف نے کتاب شرح تسہیل میں، تسہیل کی شرح میں نقل کیا ہے سیبویہ کی نص سے، کہ سیبویہ نے اس کی صراحت کی ہے، تصریح کی ہے کہ اس کی طرف مواجہہ کرنے سے، اس کی طرف اشارہ کرنے سے اس کی تعریف ہوتی ہے یا رجولو، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ معرفہ تو پھر نہیں ہے وضعن۔ وزاد ابن کیسان ما و من الاستفہامیتین، اور ابن کیسان نے زیادہ کیا ہے معارف میں ما کو اور من کو، کون سا ما اور من؟ الاستفہامیتین جو استفہامیتین ہیں، ما اور من جو استفہامیہ ہیں، نہ ما اور من جو موصولہ ہیں وہ نہیں، ما استفہامیہ من استفہامیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن کیسان کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے جواب میں معرفہ واقع ہوتا ہے لذا ما اور من خود معرفہ ہیں، مگر اس کا رد علماء پیش کرتے ہیں کہ جس طرح معرفہ ان کے جواب میں واقع ہو سکتا ہے نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے، لذا یہ معرفہ نہیں ہے۔ وابن خروف اور معارف میں زیادہ کیا ہے ابن خروف نے، یعنی وزادہ ابن کیسان وزادہ ابن خروف، ابن خروف نے زیادہ کیا ہے معارف میں ما کو فی، اس مثال میں دککتہو دکن نعمہ، کیا ہے نعمہ، تو یہ جو ہے مثال دککتہو دکن نعمہ، اس میں جو ما ہے نا نعمہ میں ما، یہ معرفہ ہے۔ بھئی یہ کیوں معرفہ ہے؟ دلیل کیا؟ کہ چونکہ یہ نعمہ کا فاعل ہے اور نعمہ کا فاعل وہ معرفہ ہوتا ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ ہاں نعمہ کا فاعل کہاں ہے؟ یہ نعمت دکو، ادکو وہ فاعل ہے نعمہ کا، یہ ما کہاں ہے فاعل نعمہ کا؟ نعمہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے جو اس کا فاعل ہے، جو ادکو کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ جو ما ہے یہ ما تو تمیز ہے، نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے۔ فما کان من هذه المعارف موضوعا لذی غیبت، پس ان معارف میں سے جو بھی واضح کیا گیا ہو غیبت کے لیے، اے لغائب یعنی غائب کے لیے جو واضح کیا گیا، غائب کیا ہوتا ہے؟ تقدم ذکرہ،
جس کا ذکر مقدم ہو لفظاً او معنن او حکمن، خواہ لفظاً مقدم ہو اس کا ذکر، خواہ معنن ہو خواہ حکمن، او لذی حضور، یا جس کو واضح کیا گیا ہے حضور کے لیے، حضور کیا اے لحاضرن یعنی حاضر کے لیے، حاضر کون ہوتا ہے؟ مخاطب او متکلم، مخاطب بھی حاضر ہوتا ہے، متکلم بھی حاضر ہوتا ہے۔ مخاطب کی مثال مثلا کا انتا انتا ہے، اور متکلم کی مثال و آنا آنا ہے۔ و ہوا اور غائب کی مثال ہوا ہے، ضمیر غائب کی مثال ہوا ہے۔ سم بالضمیر والمضمر، آپ اس کو نام دیں ضمیر کا اور مضمر کا، یعنی ان کو ضمیر بھی کہا جاتا ہے مضمر بھی کہا جاتا ہے، البتہ یہ نام ضمیر و مضمر والا عند البصریین یہ بصریوں کی اصطلاح میں ہے۔ اچھا کوئی اور اصطلاح بھی ہے؟ ہاں ہاں اور بھی ہے۔ وہ کن کی اصطلاح ہے؟ کوفیوں کی۔ تو کوفی کیا کہتے ہیں؟ وہ ضمیر و مضمر نہیں کہتے، نہ نہ، والکنایۃ والمکنہ عند الکوفیین، کوفیوں کے نزدیک اسی کو کنایہ و مکنہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ ضمیر کو جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، مضمر کہتے ہیں، یعنی ہوا ہوا ہم، تو کوفی علماء اس کو کنایہ و مکنہ کہتے ہیں۔ کنایہ ہوا کیا ہے؟ مکنہ ہے، انت کیا ہے؟ کنایہ ہے، مکنہ ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں۔ مگر مشہور اصطلاح جو ہے وہ بصریوں کی ہے۔ اچھا اس کے بعد ولا الاسم الظاہر، ہاں کیا ہے؟ کہاں تھا؟ ہاں ہاں ولا یارد علی ھذا، ہاں یہاں اب آگے ایک اشکال ہے، اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔